بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ النجم کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم کا ذکر کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، اور ہر ایک جو جد و جہد کرے گا اس کے حساب سے اس کو جزا و سزا ملے گی۔ اس صورت کے شان نزول کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ولید بن مغیرہ آتا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے دوست نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اسلام قبول کیا ہے، کس وجہ سے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ تم مجھے اتنے دولت دو، مال دو، جس کے بدلے میں تمہارے سفارش کروں گا اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچاؤں گا۔ کیونکہ اس نے کچھ مال دیا، اور اس کے بعد جب اس نے اصرار کیا زیادہ مال کا، تو اس نے گواہوں کے سامنے لکھ کے اس کو دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس شخص کو کوئی غیبی وحی آئی ہے یا کوئی ایسی خبر ہے جس کی وجہ سے اس نے ایسا معاہدہ کیا ہے؟ افرائیت الذی تولی، پیغمبر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے دین حق سے روگردانی کی، وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور تھوڑا مال دیا، وہ عقدہ، اور پھر مال بند کر دیا۔ جب اس کا مال بند کر دیا پھر اس نے دوسرے گواہوں کے سامنے اسے لیا۔ عِندَهُ علم الغیب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس معاہدے پر کہ وہ اللہ کے عذاب سے اس کو بچائے گا جس نے معاہدہ کیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فَهُوَ يَرَىٰ، جس نے اس کو دیکھا ہو۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، اے پیغمبر کیا اس کو خبر نہیں ہے اس چیز کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ وہ ابراہیم، اور ابراہیم الذی وفا، کہ جس ابراہیم نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شخص، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنے کیے کی سزا کو پائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان جو کچھ کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، جو کچھ اعمال کرتا ہے، وہ اس کو اس کے حساب سے جزا اور سزا ملے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو کچھ سعی کرتا ہے سوف یرا، وہ اس کے سامنے ہوگا، عنقریب اس کو دیکھ لے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اس نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہیں، اس کے حساب سے اس کو بدلہ ملے گا۔ بدعمالیاں کی، نافرمانیاں کی، اس نے گناہ کی، اس کے حساب سے اس کو جزا ملے گی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، یقیناً تمہیں اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ اس انتہا انسان کے اللہ کی طرف ہے، قیامت ہوگی، اس کے حساب کتاب ہوگا۔ وہی خدا انه اضحک، اس کو ہنساتا ہے، خوش کرتا ہے، دنیا کی نعمتیں اس کو میسر ہوتی ہیں، خوش ہوتا ہے، اور ابکا، رلاتا بھی ہے۔ کبھی یہ ہو کیا ہے کہ وہ بے اولاد اولاد آگے خوش ہو گیا، پھر وہی اولاد اس سے چھین گئی، ہوتا ہے۔ مال دولت آگئی، خوش ہوتا ہے، مال دولت اسے اللہ نے چھین لیا، روتا ہے۔ دنیا کے غم حوادثات اس کو آئے تو روتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَيَحْيَىٰ، وہی خدا جو موت دیتا ہے، زندگی بھی اس کے ہاتھ میں، موت اور زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کی زندگی لمبی کر دے، جس کو چاہے موت۔ کبھی کبھی انسان حوادثات سے بچ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے، کبھی کبھی تھوڑی سی کچھ معمولی کوئی ایسا لغزش ہوتی ہے، یا کوئی جھٹکا آتا ہے، یا کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کی فوت ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثىٰ، اس نے من نطفہ، ایک حقیر نطفے سے جوڑے پیدا کے، مذکر و مؤنث، من نطفۃ اذا تمنیٰ، وہی نطفہ جب تم مادہ رحم کے اندر ٹپکاتے ہو۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اللہ کے اوپر یہ دوبارہ پیدا کرنا، اللہ نے ایک حقیر نطفے سے، ماں کے پیٹ سے انسان پیدا کیا ہے، پھر وہی خدا جب پہلی مرتبہ بنانے پر قادر ہے تو وہ دوسری مرتبہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ وَأَنَّهُ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اللہ کی ذات وہ جس نے غنی کر دیا، مال دیا، وَأَقْنَىٰ، اور اس کو محفوظ کرنے کا، انسان کو محفوظ کر دیا۔ انسان کا مال
تباہ ہو جاتا ہے یا کسی اور چیز میں ضائع ہو جاتا ہے، پھر اللہ نے اس کو کیا کیا، قابو بھی کیا ہے۔ وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی خدا جو ستارہ ہے شعراء کے نام سے، اس کا بھی رب ہے۔ یہ مشرکین لوگ اس ستارہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، وہی خدا جس نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا ان کی بدعمالی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے۔ وَثَمُودَ فَمَا، اور قوم سمود کو فما آپ کا اس میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ وقوم نوح، اس سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو بھی ہلاک کیا۔ انہم کانوا اظلم واتقا، حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو سمجھایا، پھر بھی قوم نہ مانی، ظلم کیا، واتقا، اور سرکشیاں کی، شریر قوم تھی۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی الٹی بستیوں کو اوپر سے ٹپکا دیا، گرا دیا، پھینک دیا۔ فغشاہا ما غشا، پھر جو اللہ نے اس پر ڈھانپا جو کچھ ڈھانپنا تھا، پتھر برسائے اوپر سے، ایک گھر اوپر آسمان پر فرشتے لے کے الٹا کر کے اس کو پھینکا، اللہ نے ان کے اوپر پتھر کے عذاب نازل کیا۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، تم اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کرتے ہو۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، اللہ تعالیٰ کے فرماتے یہ قرآن، اور بعض مفسرین کے مراد اس سے انبیاء کرام ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نذیر ڈرانے والا ہے، من النذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں کی جنس میں سے ہے، اس کی طرح ہے۔ ازفت الآزفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، جلدی آنے والی ہے قیامت ہے، یہ چیز جلدی پہنچے گی۔ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، اور جب یہ قیامت آئے گی پھر اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ فمن ھذا الحدیث تعجبون، تم اس قرآن اور اس وحی پر تعجب کرتے ہو، وتضحکون، اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون، روتے نہیں ہو، غمزدہ نہیں ہوتے ہو، وانتم سامدون، اور تم تکبر کرتے ہو۔ فاسجدوا للہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو، وعبدو، اس کی عبادت کرو۔ قرآن کریم کی یہ آخری آیت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجلس میں صحابہ کرام کے سامنے پڑھی، مجلس میں سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے جس نے وہاں سے مٹی لے کے پیشانی پہ کیا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر وہ کچھ ہی وقت کے اندر اس کی ہلاکت، اسی عذاب کے اندر ہلاک ہو گیا عجیب طریقے سے۔ جب بھی یہ آیت آئے تو انسان کو حکم ہے کہ